اللہ الرحمن الرحیم. گزارش کی ہے کہ مولانا زبیر احمد ظہیر صاحب نے اس لیے آ گیا تھا کہ مولانا میری گفتگو سن لے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طبقات ہوتے ہیں، دو چیزیں صحیح اور غلط کی دو سمتیں ہوتی ہیں. ایک سمت صحیح ہے اور ایک سمت غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو قرآن مجید فرقان حمید میں بتائی گئی ہے، اور آپ کے آنے کا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، قرآن مجید پڑھ کے سنائیں گے اور لوگوں کی اصلاح کریں گے. ایک تصوف کا وہ مفہوم ہے جو گمراہ طرز پر کچھ لوگ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایک تصوف وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا ہے اور امت کو دیا ہے، اور اس میں انسانیت کی اصلاح ہے اور انسانوں کو جو اعمال ہیں ان اعمال کی ایک عمل کرنا ہے، اور دوسرا عمل کے آگے دو حصے ہیں، ایک ریا ہے اور دوسرا اللہ جل شانہ اس کی خالص ذات کے لیے. صوفیہ کرام جو ہیں جو صحیح اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، حقیقت میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا صوفی کون تھا؟ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے بڑا صوفی کون تھا؟ ماں نے کھل رہے عرضی پہ بچہ نہیں جنا جو حاجی امداد اللہ سے بڑا مجاہد. حاجی امداد اللہ صاحب ہم تو جہاد کا نام لیتے ہیں، میں ایک کنیشن میں بیٹھ کے اور سارے کام کر کے جہاد کا نام لیتا ہوں. حاجی امداد اللہ وہ ہے کہ جس نے ایک کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکومت تشکیل دی تھی، جس حکومت کے اندر جہاد بھی تھا، جس حکومت کے اندر تصوف بھی تھا، جس حکومت کے اندر ہندوستان کو، پورے ہندوستان کو اسلام کے نقطۂ نگاہ سے جو وہاں غلاظت تھی اور انگریز کو نکالنا تھا، وہ سارا کام موجود تھا. میرے قابل صدر احترام ساتھیوں، وہ تصوف جو امریکہ بنا رہا ہے یا اس کے حواری بنا رہے ہیں، وہ تو وہ اور بھی امریکہ بہت سارے کام کرتا ہے، اس کی کوئی تردید نہیں کرتا، صرف اسی ایک کام کی کوئی تردید کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک صحیح تصوف جو اکابر دے کے گئے ہیں وہ نہیں آئے گا تو ہماری زندگیاں نہیں بنیں، زندگیاں اسی سے بدلیں گی. اس لیے اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کاموں کے لیے بھیجا ہے، تعلیم بھی اور تربیت بھی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھانہ بھون گیا ایک بارات میں نے پوچھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں؟ مجھے جواب ملا کہ حاجی صاحب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کسی سے اللہ بھی سیکھی ہے؟ حضرت فرماتے کہ میں نے کہا کہ حضرت نہیں سیکھی. کسی سے بیعت ہوئے؟ حضرت نہیں ہوا. تو فرمایا کہ ہم ہی سے ہو جو کیا مظاہرہ؟ میں حاجی صاحب سے بیعت ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ کریں گے، پڑھائیں گے اور رات کو یہ پڑھو اور اتنے ہزار پڑھو. میں نہیں، صرف 3 دن یہاں رہو اور پھر گھر چلے. تصوف کیا ہے؟ فرمایا میں رات سویا ہوا تھا تھانہ بھون کی مسجد میں، میں سویا ہوا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں تہجد کے وقت کوئی میرے پاؤں میں رو رہا ہے، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی سجدے میں رو رہا ہے. ذہن میں یہ بات آئی کیا کہیں گے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مولوی لیٹا اور آرام کر رہا ہے. فرمایا پھر میں اٹھا اور میں نے بھی تہجد پڑھی. دوسرے دن میں یہی بات، تیسرے دن تو خود بخود میں اٹھا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے بلایا، فرمایا اور کہا کہ بھائی اچھا رشید احمد اب تم جاؤ، میں نے 3 دن کا وعدہ دیا تھا 3 دن یہاں رہو. میں نے عرض کیا حضرت نہیں، اب میں 40 دن یہی گزاروں. میرے قابل صدر احترام ساتھیوں، بات صرف اتنی ہے کہ سب کو وہ جو اللہ کے دین سے انسانوں کو دور کر رہا ہے وہ امریکہ بھی کرتا ہے اور کچھ بے دین لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک وہ تصوف ہے جو انسان کے اندر کی اصلاح کرتا ہے. اسی کے لیے اللہ جل شانہ نے جناب ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. میں اسی پر اپنی مداخلہ ختم کرتا ہوں. ایک بات مزید عرض کر دوں، جب کسی مدرسے کو بنایا جاتا ہے، کسی فیکٹری کو بنایا جاتا ہے، کسی
دکان کو چلانے کے لیے کسی دفتر کو، وہاں کچھ آدمیوں کو ملازمت کرایا۔ اب اگر وہ جو ملازم رکھے گئے ہیں مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر یا دوسری جگہ پر، اگر وہ آدمی وہ کام نہیں کرتے تو کیا عقلاً شرعاً اخلاقاً ان کا جواز ہے کوئی؟ ہم نے پاکستان حکومت نے وزیر خارجہ کو رکھا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہتر ہونی چاہیے، اور وزیر داخلہ کو رکھا تھا کہ پاکستان کا امن و امان بہتر ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے۔ تو کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی رہی ہے؟ ہم ایسے پجاریوں کے مخالف ہیں، ایسے تصوف کے ہم مخالف ہیں۔ سمجھے میری بات کہ نہیں؟ یہ جو آپ نے وزیر خارجہ بنایا ہے، اس نے پاکستان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ ہم حکومت کو دو ٹوک لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وزیر خارجہ کو کام سے پکڑ کے ایسی جگہ پھینکو کہ جہاں سے اس کا کوئی نام نشان نہیں، اس لیے کہ اس کے آنے سے پاکستان میں جو پاکستان کے باہر کے تعلقات تھے، یہ باہر سے ہمارے اوپر ایٹم بم برسانے کے لیے یہ جہاز لے کے آیا ہے۔ ہمارے مدارس کو، ہمارے داڑھی والوں کو، جہاں آج تک پورے صوبہ سرحد میں کہیں کوئی بدامنی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ باہر سے آ کے اس نے ان کو دعوت دی ہے کہ پاکستان میں تم بمبارمنٹ کرو، بدامنی کرو، مسلمانوں کو قتل کرو۔ اس کی خارجہ پالیسی ناکام ہے۔ اور وزیر داخلہ جو ہے وہ جب خواب بھی دیکھتا ہے رات کو تو اس کو بھی مولوی نظر آتا ہے کچھ کام کرتے ہوئے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ وزیر خارجہ کو بھی رات کو مولوی نظر آتا ہے، مدرسہ نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ تو اس وزیر خارجہ داخلہ نے آپ سمجھیے ایک لمحہ کے لیے پورے پاکستان میں کہیں بھی امن موجود نہیں۔ اس کو تو پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کی ہم نے ملازم رکھا تھا اپنا، اور یہ سب سے بڑا بدامنی کا ڈڈور تھی۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے طالبان، وہ جناب پنجاب کے طالبان اور فلاں طالبان اور فلاں طالبان، اس شریف آدمی سے پوچھو کہ تم طالبان سے کبھی ملے ہو؟ تم نے کسی طالب کو کوئی حرکت کرتے دیکھا ہے؟ کہیں ایسی گڑبڑ کرتے دیکھا ہے؟ کسی مدرسے کے اندر کوئی ایسا معاملہ تم نے دیکھا؟ اللہ کی یہ کل کا واقعہ جو قادیانی عبادت کے اندر ہوا، عبادتگاہ کے اندر ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے انڈیا کو اس دن دکھ ہوا تھا جس دن پاکستان بنا تھا، اور پھر اس دن دکھ ہوا ہے کہ جس دن پاکستان کے تحفظ کے لیے پاکستان نے ایٹم بم چلایا، اس کا تجربہ کیا۔ یہ سب راہ کا کام ہے، جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہمارے ذمہ تنظیم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے وزیر اعظم صاحب سے اتنی درخواست کریں کہ حضور ان دو آدمیوں سے چھٹکارا دلا دیں، اور تیسرا جو آپ کا بابا ہے جو زبردستی پاکستان کو مسکین بنانے کو تلا ہوا ہے، ان سے ہمیں نجات دلا دیں، انشاءاللہ پاکستان درست رہے گا۔ میرے قابل صدر احترام ساتھیوں، اٹھیے اور کھڑے ہو جائیے دین کے لیے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو کل پرسوں امریکہ نے کہا نہیں کہ اتنے مدرسے دیوبندیوں ختم کر دو، یہ دیوبندیوں کے مدرسے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز امریکہ کو یہ بات اور اس کے حوالیوں کو سمجھنی چاہیے، دیوبندیت کے مدارس کو اور اسلام کو نہ ان کے باپ ختم کر چکے ہیں اور نہ انشاءاللہ اس کو حرکت ہوگی۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جیسے ذلت